السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو دل کی دھڑکن کی 25ویں قسط اپلوڈ ہو گئی ہے۔ امید ہے آپ سب کو پسند آئے گی۔ آپ سب کا بہت شکریہ جو آپ میرے ناول کو پسند کر رہے ہیں۔ آپ سب کی دعاؤں کی طلبگار زینب عرفان۔ ارتضیٰ اور یوسف صاحب باتیں کرنے میں مصروف تھے جب فریحہ کمرے میں آئی۔ کیا ہوا فری؟ یوسف صاحب نے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بابا، ماما کھانا بنا رہی ہیں، 1-2 چیزیں ختم ہیں تو وہ لینے مارکیٹ جانا ہے۔ تو بیٹا کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں، ارتضیٰ کے ساتھ چلی جاتی ہوں، وہ ہچکچاتے ہوئے بولی۔ یوسف صاحب نے ارتضیٰ کی جانب دیکھا۔ ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں، اس نے رضامندی ظاہر کی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ یوسف صاحب نے مسکراتی نظروں سے ان دونوں کو دیکھا۔ اماں، میں سامان لینے جا رہی ہوں ارتضیٰ کے ساتھ۔ بیٹا میں نے لسٹ بنا دی ہے، یہ لے جاؤ۔ اوکے، اس نے لسٹ لی اور باہر آئی، گاڑی کا دروازہ کھولا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی۔ ارتضیٰ ایسے ہی کھڑا اس کو دیکھنے لگا۔ فریحہ نے ابرو اچکا کر اس کو دیکھا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ بیٹھ کیوں نہیں رہے؟ مانا کہ میں کینیڈا میں رہ رہا ہوں، لیکن مس فریحہ عرف فری، میں اندر سے مشرقی مرد ہوں اور مجھے گوارا نہیں کہ آپ ڈرائیو کریں اور میں آپ کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھوں۔ کیا مطلب؟ فریحہ نے ناسمجھی سے پوچھا۔ ارتضیٰ قریب آیا اور فریحہ کے ہاتھ سے چابی لی۔ مطلب یہ کہ آپ فرنٹ سیٹ پر بیٹھیں، ڈرائیو میں کروں گا۔ فریحہ نے تیکھی نظروں سے ارتضیٰ کو دیکھا۔ آپ کو پتہ ہے مسٹر ارتضیٰ، یہی کہ میں بہت اچھا ہوں؟ ارتضیٰ نے سیریس انداز میں کہا۔ جی نہیں، یہی کہ آپ بہت برے ہیں، روڈ ہیں اور ہمیشہ مجھے تنگ کرتے ہیں۔ ابھی وہ نان سٹاپ بول رہی تھی جب ارتضیٰ اس کے کان کے قریب ہوا۔ گروسری لسٹ مجھے دے دیں، میں لے آتا ہوں۔ آپ تو ابھی بزی ہیں میری برائیاں کرنے میں، اگر الفاظ کی کمی ہو تو میں مدد کر سکتا ہوں۔ ایک اور بات کہ آپ بہت بدتمیز بھی ہیں، وہ غصے سے کہتی فرنٹ سیٹ پر بیٹھی۔ ارتضیٰ کے ہونٹوں کے کنارے پر مسکراہٹ آئی جسے وہ چھپا گیا۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور دروازہ بند کیا۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ فریحہ نے مکمل طور پر لا تعلقی ظاہر کی۔ تھوڑی دیر میں وہ گھر سے دور نکل آئے۔ سیٹ بیلٹ لگائیں، پاکستان میں نہیں ہیں آپ۔ فریحہ نے اکھڑے ہوئے لہجے میں ارتضیٰ سے کہا۔ اچھا، مجھے لگا آپ میرے ساتھ ہیں تو سیفٹی کی کیا ضرورت ہے، اس نے گہرے لہجے میں کہا۔ فریحہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے ارتضیٰ کو گھورا۔ ارتضیٰ نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے۔ اوکے، لگا رہا ہوں۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اسٹور پر پہنچے۔ اندر پہنچو، میں گاڑی پارک کر کے آتا ہوں۔ فریحہ نے لسٹ نکالی اور سامان لینے لگی۔ ارتضیٰ آیا اور ٹرالی فریحہ سے لی۔
آپ کی کوئی فرمائش؟ فریحہ نے ارتضیٰ سے پوچھا۔ کچھ کھانا چاہتے ہیں تو بتائیں، سامان لے لیتی ہوں۔ آپ کو کیا آتا ہے بنانے؟ اس نے سامان کو دیکھنا شروع کیا۔ مجھے تو بس لزانیہ بنانے آتا ہے، کھانا اماں ہی بناتی ہیں، میں بس بیکنگ کر لیتی ہوں ویکنڈ پر۔ اچھا تو سیکھ لیں کھانا بنانا، ارتضیٰ نے ٹرالی آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ فریحہ نے بے یقینی سے اس کو دیکھا اور نظر چرائی۔ پڑھائی ختم ہوگی تو پھر انشاءاللہ۔ اس نے ہلکی آواز میں کہا۔ لزانیہ بناؤں پھر آپ کے لیے؟ کھاؤں گا لیکن پھر کبھی، آج بس کھانا کافی ہے۔ میں انتظار کروں گی پھر۔ انتظار مشکل ہوتا ہے، ارتضیٰ نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ زندگی میں مشکلات سے گزرتے ہیں اور انتظار کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ اور مسٹر ارتضیٰ، مجھے انتظار کرنا آتا ہے۔ وہ کہہ کر رکی نہیں، سامان کاؤنٹر پہ رکھا اور بل پے کر کے باہر نکلی۔ ارتضیٰ نے سامان لیا اور گاڑی کی جانب بڑھا۔ واپسی کا سفر خاموشی سے گزرا۔ گھر پہنچے، فریحہ نے سامان کچن میں رکھا۔ اماں کیا بنا رہی ہیں؟ فریحہ نے ہاتھ دھوتے ہوئے کہا۔ بریانی بنا رہی ہوں۔ ارتضیٰ بیٹا تم بتاؤ، کچھ اور کھانا ہے؟ نہیں آنٹی، بریانی مجھے پسند ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ فری، میں نماز پڑھ کے آتی ہوں، تم ذرا کچن میں کام دیکھو۔ اچھا، وہ کچن میں آ گئی، بالوں کو جوڑے میں باندھا اور بریانی کا مسالہ تیار کرنے لگی۔ کچھ بال چہرے پر آنے لگے، وہ کام میں مصروف تھی۔ جب ارتضیٰ کچن میں داخل ہوا، اس کا حلیہ دیکھ کر ارتضیٰ کے دل نے بیٹ مس کی، لیکن وہ نظر انداز کرتا کچن میں آیا، گلا کھنکھارا۔ فریحہ نے پلٹ کر دیکھا۔ پانی ملے گا؟ ارتضیٰ سلیب کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ فریحہ نے فریج سے پانی دیا۔ ابھی تو آپ کہہ رہی تھیں کہ آپ کو کوکنگ نہیں آتی۔ اس نے چولہے کی طرف اشارہ کیا۔ فریحہ مسکرائی۔ مشرقی لڑکی ہوں، تھوڑا بہت مائیں ڈانٹتے ڈانٹتے ہی سکھا دیتی ہیں۔ ہاں، پرفیکشن نہیں ہے ابھی۔ ارتضیٰ مسکرایا۔ چلیں، پرفیکشن بھی آ جائے گی۔ وہ پانی کا گلاس سلیب پر رکھنے لگا اور تھوڑا نیچے جھکا۔ فریحہ اور اس کے قد میں اتنا فرق تھا کہ اس کو اس سے بات کرنے کے لیے تھوڑا جھکنا پڑتا۔ کیا پتہ آپ کو کھانا بنانا پڑ جائے، پھر کیا کریں گی؟ اس کی معنی خیز سی بات سن کر فریحہ کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ ایک تو یہ شخص ذرا ذرا سی بات پر اس کی دھڑکن تیز کر دیتا تھا۔ وہ کھانا جل رہا ہے۔ فریحہ فوراً سائڈ پر ہوئی، تیز سانس لے کر خود کو نارمل کیا۔ ارتضیٰ کچن سے باہر آیا اور یوسف صاحب کے کمرے میں چلا گیا۔ زایان علمہ کو لے کر ہسپتال آیا اور اس کا علاج شروع کروایا۔ تھوڑی دیر میں علمہ کو ہوش آیا تو اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ خود کو ہسپتال کے کمرے میں دیکھ کر نظر اس کی زایان پر پڑی۔
جو ڈاکٹر سے بات کر رہا تھا۔ ڈاکٹر نے علما کا پراپر علاج شروع کرنے کے حوالے سے زیان کو کچھ ضروری ہدایات دیں اور چلے گئے۔ زیان مڑا اور علما کے قریب آیا۔ علما فوراً اٹھ کر بیٹھی۔ زیان تیزی سے علما کی جانب آیا۔ علما فوراً زیان کے گلے لگ گئی۔ زیان نے علما کے گرد مضبوط حصار بنایا۔ وہ مسلسل رو رہی تھی۔ زیان، آپ کہاں تھے؟ میں بالکل اکیلی تھی، پتہ نہیں کون تھے وہ لوگ۔ علما میری جان، میں یہیں ہوں تمہارے پاس، میرے ہوتے ہوئے آپ کو کوئی مجھ سے دور نہیں کر سکتا۔ وہ اس کے آنسو صاف کرنے لگا، اس کے چہرے پر پیار کیا اور تھپکا۔ علما، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بیٹھو۔ نہیں زیان، ہمارا بچہ۔ علما نے ڈوبتے دل سے زیان کی جانب دیکھا۔ زیان نے حیران نظروں سے علما کو دیکھا۔ بچہ؟ زیان نے علما سے پوچھا۔ زیان، آپ کو مجھ پر بھروسہ ہے نا؟ اس نے آس بھری نظروں سے پوچھا۔ خود سے بھی زیادہ ہے میری جان، ایسے کیوں کہہ رہی ہو؟ زیان، مجھے کڈنیپ کیا گیا تھا لیکن میرا یقین کریں میں بالکل پہلے جیسی ہوں۔ میں وہاں بالکل اکیلی تھی۔ علما، زیان نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا۔ پاگل ہو گئی ہیں آپ، یہ سب کیا بول رہی ہیں؟ میں نے آپ سے کچھ کہا ہے؟ میں جانتا ہوں آپ بالکل پاک صاف ہیں، آپ صفائیاں کیوں پیش کر رہی ہیں؟ زیان، یہ بچہ بھی ہمارا ہے۔ میں نے آپ کو بتانا تھا لیکن موقع نہیں ملا۔ زیان حیران اور پریشان تھا کہ یہ خبر علما تک کیسے پہنچی۔ علما، آپ کو کس نے کہا ہے یہ سب؟ میں جانتی تھی زیان، پہلے دن سے جانتی تھی۔ زیان، اللہ تعالیٰ نے ماں کے اندر بالکل مختلف جذبات رکھے ہوتے ہیں، میں نے خود محسوس کیا ہے۔ زیان، میں ڈرتی تھی کہ آپ بچے نہیں پسند کرتے۔ اس نے زیان کا ہاتھ تھاما۔ لیکن جب یہ اس دنیا میں آئے گا تو آپ سب سے زیادہ پیار کریں گے اسے، میں جانتی ہوں۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا زیان؟ زیان نے اپنا ہاتھ علما کے ہاتھ سے آزاد کیا اور رخ موڑ کر کھڑا ہو گیا۔ لیکن علما، میں یہ بچہ نہیں چاہتا۔ زیان نے کرب سے آنکھیں موندیں۔ علما بیڈ سے کھڑی ہوئی اور زیان کے سامنے آئی۔ وہ شوق میں تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ مذاق نہیں کریں خدا کے لیے۔ زیان نے علما کو کندھوں سے تھاما اور بیڈ پر بٹھایا اور اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ علما، میری بات تحمل سے سنو میری جان، اس نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ کیا سمجھوں میں؟ روتے ہوئے وہ چیخی۔ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں مار دوں اس کو جس کی دھڑکن میں نے محسوس کرنا شروع کی ہے، مار دوں اس کو جس کے لیے میں زندہ سلامت آپ کے سامنے بیٹھی ہوں؟
علما خدا کے لیے میری بات سمجھو۔ زیان نے اس کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ زیان آپ تو محبت کرتے تھے نا، آپ مجھے تکلیف کیوں دے رہے ہیں؟ علما نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا۔ آپ یہ کیسے سوچ سکتی ہیں کہ میں آپ کو تکلیف دوں گا؟ یہ کرنے سے بہتر ہے میں مر جاؤں۔ نے بھی تکلیف دہ لہجے میں کہا۔ تو پھر اس بچے کا کیا قصور ہے زیان؟ وہ روتے ہوئے زیان کے کندھے سے لگ گئی۔ علما آپ کو کینسر ہے، زیان نے روتے ہوئے کہا۔ علما نے شوقی نظروں سے زیان کو دیکھا اور اپنا سر اوپر اٹھایا۔ کینسر؟ اس نے بے یقینی سے کہا۔ زیان پھر میرا بچہ، خدا کے لیے علما اس وقت اپنے بارے میں سوچو، میرے بارے میں سوچو۔ اس نے روتے ہوئے علما کا ہاتھ تھاما۔ اگر ہم نے ٹریٹمنٹ نہ شروع کروایا تو تمہاری طبیعت بہت بگڑ جائے گی۔ اگر مجھ سے ذرا سی بھی محبت ہے تو مان لو میری بات۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ اولاد دے دے گا، اس وقت تم ٹھیک ہوگی، ہم مل کر اپنے بچے کو پالیں گے، محبت دیں گے۔ علما زیان کے گلے لگ کر بے تحاشا رونے لگی۔ علما بتاؤ نا، میری خاطر ہمت کرو گی نا؟ زیان نے روتے ہوئے علما سے پوچھا۔ میں کوشش کروں گی۔ زیان نے اس کے چہرے پر بوسہ دیا۔ علما میں کچھ کھانے کے لیے لاتا ہوں، آرام کرو۔ اس نے علما کو لٹایا۔ ڈاکٹر آ رہی ہے روم میں، سوال پوچھے گی طبیعت کے بارے میں اور چیک بھی کرے گی، گھبرانا نہیں ہے۔ میں آتا ہوں ابھی۔ وہ باہر آیا اور منہ ہاتھ دھو کر وہ علما کے لیے کچھ کھانے کے لیے لینے چلا گیا۔ ڈاکٹر روم میں آئی اور علما کو دیکھ کر پروفیشنل انداز میں مسکرائی اور اس کی طبیعت پوچھنے لگی۔ علما نے ڈاکٹر کے پوچھنے پر اپنی طبیعت بتائی۔ ڈاکٹر، میں اپنا ٹریٹمنٹ پریگنینسی کے ساتھ ہی کنٹینیو کروانا چاہتی ہوں، مجھے بتائیں یہ ممکن ہے؟ ڈاکٹر اس کی بات سن کر مسکرائی۔ جی ہاں، ممکن ہے، بالکل ہے۔ 65% ایسی عورتیں ہوتی ہیں جو کینسر کے دوران بھی بچہ پیدا کرتی ہیں۔ یہ ناممکن نہیں ہے، لیکن کبھی کبھار خطرناک ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو خود میں ہمت پیدا کرنی ہے۔ کیونکہ ایک طرف آپ نے اس بیماری سے جنگ لڑنی ہے اور دوسری طرف آپ نے ایک ننھے وجود کو پروان چڑھانا ہے، تو پراپر ٹریٹمنٹ ہوگا آپ کا۔ آپ جیسا کہیں گی میں ویسا ہی کروں گی، لیکن بس میں اپنے بچے کو صحیح سلامت اس دنیا میں لانا چاہتی ہوں۔ اوکے، آپ اپنے ہسبینڈ سے مشورہ کر لیں۔ کچھ ریکوائرمنٹس ہیں، پوری کروائیں۔ آپ کی کیموگرافی آج سے ہی سٹارٹ کروا دی جائے گی۔ ڈاکٹر ایک بات اور پوچھنی تھی، میں زندہ تو بچ جاؤں گی نا؟ اس نے آنکھوں میں آنسو لیے پوچھا۔
دیکھیے مسز زیان، بریسٹ کینسر کا علاج ممکن ہے۔ 80 سے زائد خواتین اس بیماری سے لڑ کر جیتی ہیں۔